بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے آوان ٹی وی پی کے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ نور حسین آوان۔ آپ تمام ناظرین کو آوان ٹی وی پی کے میں خوش آمدید، اس گزارش کے ساتھ کہ جن ناظرین نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ایک موضوع پر میں کچھ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اور اگین وہ موضوع ہے سعودی عرب کے موجودہ حالات اور سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کچھ دن پہلے بھی سعودی عرب کے حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو جو دی تھی، جو الحمدللہ بالکل اتھینٹک تھی، حرم کعبہ کے اوپن ہونے کے حوالے سے۔ تو حرم کعبہ اوپن بھی ہو گیا تھا، کھل بھی گیا تھا، طواف بھی شروع ہو گیا تھا، گو کہ اس کے بعد مکہ، مدینہ اور ریاض، طائف اور دیگر بڑے بڑے شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور کرفیو 24 گھنٹے کے لیے نافذ کر دیا گیا۔ آج جو خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ بالکل اتھینٹک خبر ہے۔ ہمارے ذرائع نے سعودی عرب کے مختلف شہروں سے یہ خبر کنفرم کی ہے۔ تو اس خبر کو دیکھنے تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ سعودی عرب اس وقت دو طرح کے مسائل سے شکار ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ سعودی عرب اس وقت اپنی عمر کے، میں یہ کہوں کہ جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے، سعودی عرب یعنی جدید سعودی عرب کی میں بات کر رہا ہوں، جب سے جدید سعودی عرب وجود میں آیا تو جدید سعودی عرب اپنے معاشی بحران کے اس وقت سنگین ترین دور سے گزر رہا ہے۔ خام تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بہت زیادہ گر چکی ہیں۔ سعودی معیشت کا انحصار آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے تیل پر رہا ہے، لہٰذا سعودی عرب کو اب تیل برآمد کرنے کے لیے اور تیل کے ذریعے اپنی معیشت کو بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور تگ و دو کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ریکارڈ پچھلے 20 بلکہ 40 سال کی سطح سے بھی نیچے آ چکی ہیں، جس سے اس سال 2020 کے سعودی فورن ریمیٹنس جو آنی تھی سعودیہ کے اندر، جو زر مبادلہ آنا تھا، اس میں تقریباً 100% بلکہ اس سے بھی زائد کی کمی واقع ہوگی۔ ایک طرف سعودیہ کے لیے معاشی بحران ہے، دوسری طرف کرونا وائرس کے معاملات جو سعودیہ میں اس وقت اپنی سپائکس کو ٹچ کر رہا ہے۔ سعودیہ میں لوگوں میں کی ڈیتھس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور سعودیہ کے اندر جو کرونا کے کیسز ہیں ڈیلی جو رجسٹر ہو رہے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دو مسائل اپنی جگہ، لیکن سعودیہ کے حکومت کے اندر ان دو مسائل سے زیادہ بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ سعودی حکومت یعنی شاہ سلمان اور محمد بن سلمان MBS کو اپنے خلاف ہونے والی بغاوت کا انتہائی زیادہ خطرہ بھی ہے، اور روزمرہ جو سازشیں شاہی خاندان کے اندر وجود پذیر ہو رہی ہیں اور وقوع پذیر ہو رہی ہیں، شاہی خاندان کو یعنی شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کو ان سے خطرہ بھی بہت ہے۔ محمد بن سلمان ان سازشوں کو کچلنے کے لیے اپنے کارڈز کو بر وقت کھیلتے جا رہے ہیں، اپنے پتے بر وقت استعمال کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف محمد بن سلمان جو اجلاس G20 کا جو اجلاس نومبر میں سعودی عرب میں ہونے والا ہے، اس کی تیاری بھی چاہتے ہیں، اور ان کو یہ امید ہے کہ شاہ سلمان اس وقت تک ان کو سعودی عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، سعودی عرب کے وہ سربراہ بن جائیں گے، اور وہ اس اجلاس میں سعودی عرب کی نمائندگی کریں گے بطور بادشاہ۔ لہٰذا وہ سب کچھ بغاوت کو کچلنا، خود بادشاہ بننا اور سلطنت کے معاملات کو سنبھالنا، یہ سب کچھ بہت جلدی چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب اس لاک ڈاؤن نے ان کو ایک موقع فراہم کر دیا ہے کہ اس لاک ڈاؤن جب یہ ختم ہوگا تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا، آپ کے نالج میں آئے گی، اور ہم سب کے نالج میں یہ بات آئے گی کہ اس لاک ڈاؤن کو بہانہ بناتے ہوئے کتنے ہی مخالفین کو MBS اور شاہ سلمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ جب سے لاک ڈاؤن کا معاملہ شروع ہوا، یہ دونوں
बाप बेटा खुद एक जजीरे पर आ, आ, ये एक जजीरे के अंदर महसूर हैं और इन्होंने वहीं से सल्तनत मुल्क, सल्तनत ममलिकत संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब से ये बगावत का अंसर शुरू हुआ, 3 मरतबा शाह सलमान के ज़ाती मुहाफ़िज़ीन और MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान के ज़ाती मुहाफ़िज़ीन में 3 मरतबा तब्दीली की जा चुकी है, क्योंकि अब शायद उनको किसी पर एतबार ही नहीं रहा, या शायद वो अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों से इस कदर सहम चुके हैं कि अब वो बहुत लंबे अरसे तक किसी पर भी एतबार या भरोसा करने के लायक नहीं रहे। तो ये तो सऊदी अरब के इस वक्त मौजूदा हालात हैं। लॉकडाउन के बहाने शाही ख़ानदान के 13 शहज़ादों को तो पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया था, अब न जाने और किन किन में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव डिक्लेयर करा के उनको लॉकडाउन के हवाले, पुलिस के हवाले किया जा रहा है। लिहाजा अब जो ख़बर आपको देने जा रहे हैं उस ख़बर की तरफ आते हैं। ये हालात बताने का मकसद ये था कि अब शाह सलमान और MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान इन मामलात को इतनी जल्दी सर अंजाम देना चाहते हैं कि हमारी मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक हमारे जो भाई सऊदी अरब में मौजूद हैं या जो बहनें, जो सब्सक्राइबर, जो व्यूअर्स, उनसे गुजारिश होगी कि वो इस ख़बर पर कमेंट भी करें और हमारी इस ख़बर की तस्दीक भी करें कि सऊदी अरब के तमाम अहम मकामात आर्मी के हवाले कर दिए गए हैं। हरम शरीफ, मस्जिद नबवी, मक्का, मदीना, रियाज, जद्दा, ताइफ, नजरान और तमाम सऊदी अरब के जो बड़े बड़े इलाके हैं अब वो आर्मी के हवाले कर दिए गए हैं, यानी अब उन पर मुकम्मल कंट्रोल सऊदी अफवाज का है। इससे हम दो राय अखज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि लॉकडाउन और कर्फ्यू को जो बज़ाहिर नज़र आता है सख्त बनाने के लिए ऐसा किया गया हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत ये है कि आर्मी के हवाले करके सऊदी अरब दो मकासद हासिल करना चाहता है। एक, जो सबसे बड़ा मकसद है, अपने ख़िलाफ़ बगावत को कि किसी भी सोर्स को या किसी भी कम से कम या बड़े से बड़े ज़रिए को कुचलना। और दूसरा सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये हो सकता है कि जो इस वक्त गैर कानूनी तारकीन वतन, खा वो पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश से हों, इंडिया से हों, श्रीलंका से हों, फ़िलिपाइन से हों या किसी भी और मुल्क से, वो जो गैर कानूनी तारकीन वतन इस वक्त सऊदीया में मुकीम हैं, उनके लिए सऊदीया के बड़े बड़े शहरों में सर्च ऑपरेशन करके उनको सऊदी अरब से या तो डिपोर्ट करना या उनके ख़िलाफ़ कोई भी मुमकिन कार्रवाई अंजाम देना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के बर वक्त नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। उम्मीद है पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।